الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ سجدہ کی آیات ہیں. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب دی، لہذا جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اسی طریقے سے ہم آپ کو بھی کتاب دیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہ کیجیے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب توریت دی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب ملی توریت، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کی اشاعت میں اور اس کتاب کی تبلیغ میں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسلی کے لیے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ان کو کتاب ملی اس طرح آپ کو بھی کتاب ملی ہے. جس طرح انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اس کتاب کی تبلیغ میں، اس کتاب کو پہنچانے میں لوگوں تک، اسی طریقے سے یہ تکلیفیں آپ کو بھی آ رہی ہیں. آپ کو تسلی رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کا پیغام جب دوسروں کو پہنچاتے تھے، تو جس طریقے سے آپ کے اوپر مشکلات آتی تھی، پریشانیاں آتی تھیں، سب سے بڑی تکلیف یہ پیش آتی تھی کہ مخالفت، ہر جگہ سے مخالفت. آپ دیکھیے انسان دنیا میں بھی ہم لوگ جب ہمارے کسی کام کی لوگ مخالفت کریں، ہم لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل اپنی ہمت چھوڑ دیتے جب چاروں طرف سے مخالفت ہو. ہم تو چند جگہوں کی مخالفت سے دل برداشتہ ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل چکی تھی، جس کو دیکھو مخالفت کر رہا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دل برداشتہ ہوتے ہوں گے جب ہر طرف سے مخالفت، دشمنیاں، نفرتیں آپ کو پیش آتی تھی. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی کا سامان ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، آپ کو بھی یہ تکلیفیں سامنے آئیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کتاب کے ملنے میں کوئی شک نہ کیجیے. مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب کتاب بھی ہیں، آپ صاحب خطاب بھی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے مقبول ہیں تو کچھ لوگ، احمق لوگ، اگر آپ کی بات کو قبول نہ کریں، کچھ لوگ آپ کی بات کے اوپر اعتراض کریں، تو آپ کو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے. اس کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، لہذا آپ بھی کوئی شک نہ کیجیے اس کتاب کے ملنے کا.
وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب موسیٰ کو، توریت کو، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ یہاں جو قرآن کریم میں لفظ آیا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَتِهِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لقاء کے معنی آتے ہیں ملاقات کے، یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس کی ملاقات کس سے مراد ہے، کون کس سے ملے گا۔ چنانچہ ائمہ تفسیر کے اس آیت کی تشریح میں الفاظ مختلف ہیں کہ فلا تکن، آپ شک نہ کیجئے، فلا تکن فی مریا، مریا کے معنی ہوتے شک کرنا، آپ شک نہ کیجئے اس کتاب کے ملنے میں۔ اب یہاں کس کا ملنا ہے؟ کتاب کا ملنا ہے، نبی کا ملنا ہے، کس کا ملنا ہے؟ ائمہ تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ لقائہ میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ قرآن پاک کی طرف راجع ہے، یعنی اس کتاب اللہ کے ملنے میں آپ کوئی شک نہ کیجیے، قرآن پاک کے ملنے میں آپ کوئی شک نہ کیجیے۔ تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کتاب کے آنے میں کوئی شک نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ لقائہ میں ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی خبر دی گئی، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، اور فرمایا کہ اس میں آپ شک نہ کریں کہ آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ چنانچہ ایک ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شب معراج میں ہوئی، اور یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور پھر یہ ملاقات کو قیامت میں ملاقات ہونا بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں یوں فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی اور لوگوں نے ان کی کتاب کی تکذیب کی، ان کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقین رکھیں کہ یہ سب چیزیں آپ کو بھی پیش آئیں گی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی، طرح طرح کے مسائل پیش آئے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو بھی اذیت اور تکلیفیں دی جائیں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سیرت طیبہ پڑھیں تو آپ کی زندگی میں اتنی تکلیفیں تھیں، اتنے مسائل تھے کہ عام انسان، عام امتی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ان تکلیفوں کا، ان مسائل کا، اس مصروفیت کا جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آتا۔ اتنی مشکلات، طرح طرح کی مشکلات آ رہی ہیں۔ ان اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں کس کی ہوتی ہیں؟ انبیاء۔ چنانچہ آپ جب سیرت طیبہ پڑھیں گے آپ کہیں گے کہ اس میں تو کوئی راحت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کی زندگی میں کوئی چیز راحت کی ہے ہی نہیں، مشقت ہی مشقت ہے، مشکلات ہی مشکلات۔ آپ اگر سیرت طیبہ پڑھیں تو ایک وہ زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک نبوت نہیں ملی تھی، اور آپ ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے، ایک عام شہری کی طرح مکہ میں رہتے تھے۔ وہ زمانہ بھی بچپن کا، پھر بعد میں وہ جوانی کا، لیکن جب ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر اور ذمہ داریاں آنی شروع ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو عمر بڑھتی رہتی، ذمہ داریاں انسان کی بڑھتی رہتی، یہاں تک کہ جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اولاد ہو جاتی ہے، تو وہ ذمہ داریاں انسان کی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو اپنے خانگی گھریلو ذمہ داریاں جس طرح ہر انسان پر ہوتی ہیں آپ پر بھی تھی، وہ تو تھی، لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی بننے والے تھے، اس کی وجہ سے جو مسائل آپ کو پیش آنے پہلے سے شروع ہو گئے تھے وہ اپنی جگہ پر الگ تھے، اور وہ اتنی مشکلات تھی کہ کوئی حد نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، تو ایک مرتبہ کھانے پر بیٹھی، اور بکثرت ایسا ہوتا تھا کہ کھانے پر بیٹھتی تھی تو کبھی یوں کہتی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں رونے لگوں، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گھر میں ہوتے تھے تو کبھی ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، اور فرماتی تھی کہ اب اتنی فراوانی ان کے زمانے میں فرماتی ہو گئی کہ فرماتی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ رونے لگوں، یہ کہہ کے رو پڑتی کہ اس وقت تو ہمارے اوپر اتنی طرح طرح کی مشکلات تھی کہ 2 وقت کی روٹی ہمیں نصیب نہیں ہوتی تھی صحیح طریقے سے، اور یہ فرماتی تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہی نہیں۔ اتنی آزمائشیں، پھر مخالفت، پھر لڑائیاں، پھر غزوات، پھر دشمنیاں، پھر مخالفتیں، کوئی ایک چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر آپ کی اولاد کتنی طرح طرح کے آزمائشوں میں مبتلا ہوئی۔ اب اللہ کے نبی تھے، کون انسان آج ہمارے ہاں مجھے بتائیے اس دنیا میں کون ایسا ہے جو اپنی پلاننگ اولاد کے لیے نہ کرتا ہو؟ ہے کوئی آدمی ایسا؟ اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنا خرچہ کتنا اور بچوں پر خرچہ کتنا تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو ساری پلاننگ تو انسان کس کے لیے کرتا ہے؟ بچوں کے لیے کرتا ہے، ورنہ اپنا ذاتی خرچہ تو انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگنا چاہتے، محلات مانگتے، دنیا کی آسائشیں مانگتے، تو کیا اللہ کے نبی کی دعائیں قبول نہ ہوتی اپنی اولاد کے لیے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو دیکھیے کن آزمائشوں سے وہ گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزرے۔ نیزوں پہ ان کو ٹانگا گیا، تلواروں میں ان کو پرویا گیا، پیاسا رکھ کر ان کو مارا گیا، نواسے، اتنے محبوب نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اتنی محبت آپ ان سے فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو حضرت حسن اور حسین آتے تو آپ اٹھ کر ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے اور پھر خطبہ دینا شروع کر دیتے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کو اپنی گود میں لے لیتے، پھر سجدے میں جاتے تو نیچے رکھتے تھے، پھر دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسن اور حسین سے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، راستے میں یہ جو نواسے کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ گلی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، آپ آگے بڑھے اور یوں دونوں ہاتھ کھول کر ان کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بچے آگے آگے دوڑتے رہے، آپ ان کو پیچھے پکڑنے کے لیے دوڑتے رہے، آگے جا کر آپ نے ان کو پکڑ لیا اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ آپ کے ماتھے پر رکھا، ان کو پیار کیا، فرمایا کہ یہ دونوں میرے جگر کے گوشے ہیں۔ اتنی تو محبت اپنے ان نواسوں سے، اور دیکھیے کیسی آزمائش کا وہ شکار ہوئے، کتنا پیاسا رکھ کر ان کو ظلماً شہید کیا گیا۔ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ ایک واقعہ ہے۔ تو اولاد انبیاء ہیں، اولاد نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں، آپ کی جان ان میں اٹکی ہوئی تھی، آپ ان کے لیے اگر دنیا کی راحتیں مانگتے تو کیا کیا نہیں مانگ سکتے تھے، دنیا کے لیے مانگ رہے تھے، اللہ دے رہے تھے، اپنے نواسوں اور بچوں کے لیے نہیں مانگ سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طرح طرح کے آزمائش میں آئے، آپ کی اولادیں بھی آزمائش میں آئیں۔ یہ ہے الانبیاء۔ تو اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، تکلیفوں میں مبتلا ہوئے دعوت کے کام کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی ہی آزمائشیں آئیں گی، آپ پر بھی ایسی آزمائشیں آئیں گی۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور جو علماء دین حق کا کام کرتے ہیں
جو علماء دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی مخالفتیں اسی طرح آتی ہیں جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی وہی تکلیفیں پیش آتی ہیں، ویسی تو نہیں آ سکتی اللہ کے نبی پر جیسی آئیں، لیکن وہ سلسلہ بہرحال ہوتا ہے مخالفتوں کا، اذیتوں کا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے علماء کرام ہیں جو مدرسے چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، وہی تکلیفیں، اس جیسی تکلیفیں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بہرحال سلسلہ وہی ہے مخالفتوں کا اور تکلیفوں کا، وہ حتی الآن اسی طریقے سے چلا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے، جس کو دیکھیے سب سے پہلے نمبر پر وہ برا والا علماء کو کہے گا، ہر چیز کا ذمہ دار کوشش کرے گا کہ عالم کو ٹھہرا دے، ہر چیز کا ذمہ دار ہو، تان آ کے ٹوٹے گی علماء کے اوپر، باقی ساری دنیا بری الذمہ، کروڑوں عوام بری الذمہ، ساری تان آ کر ٹوٹے گی کس پر؟ علماء۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مدرسے ہیں، یہ ان مدرسوں کے تو ذمہ داروں کو آپ سونے کے ہاروں میں تولیں، آپ جو اس مہنگائی کے دور کے اندر، اس قسم پرسی کے عالم میں، نفس نفسی کے عالم میں، پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو آج بھی تعلیم مفت فراہم کر رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر تعلیم صرف امیروں کا کھیل ہو، غریبوں کے بچے کیا، متوسط گھرانوں کے بچوں کے لیے بھی اچھی تعلیم دینا آسان کام نہ ہو، ان جگہوں کے اوپر یہ مدرسے طلبہ کو صرف تعلیم ہی نہیں، رہائش، ان کا کھانا، ان کی رہائش، ان کی کتابیں، ان کا میڈیکل، ان کی ہر قسم کا خرچہ یہ مدارس اٹھاتے ہیں، اور معاشرے کے ایسے فرد ان کو بناتے ہیں کہ جو کرپٹ نہیں ہوتے۔ آج ہماری یونیورسٹیوں میں سے جو لوگ تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں، آج ہمارے کالجز کے اندر سے جو لڑکے تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں اور نکلے ہیں، آج حکومت کی زمام اقتدار پر وہی طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے اسکولوں اور کالجوں سے پڑھا ہوا ہے۔ یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی اور کالجز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو آج زمام اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ان کا کردار دیکھ لیجئے آج آپ کے سامنے، اخبارات بھرے پڑے، اتنی کرپشن، اتنی لوٹ مار، اتنے بے رحم کہ کسی پر ان کو رحم نہیں آتا، اور لوٹ مار بھی ایسی کہ آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں ان کی لوٹ مار کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے۔ یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ انہی تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے جو آج اخلاقیات سے خالی ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے جرم کو ڈھانپنے کے لیے مدرسوں کو کہتے ہیں کہ صاحب مدرسوں میں دہشت گردی ہو رہی۔ آپ جس جگہ پر بیٹھے یہ بھی تو مدرسہ ہے، جس جگہ پر بیٹھے یہ بھی مدرسہ ہے، ماشاءاللہ اس میں بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں، اور جو اس کی اصل شاخ دارالعلوم کراچی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت 10 سے 15 ہزار طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں مل کر۔ کیا آپ نے دہشت گردی دیکھ لی یہاں پر؟ اور اس جیسے ایک نہیں، کہیں بھی آپ چلے جائیے، کون سی دہشت گردی دیکھ لی؟ آپ کی کراچی یونیورسٹی وہ تو رینجرز کے سائے کے اندر ہے، وہاں تو اب چاروں طرف رینجرز کا پہرا ہے، ہمارے مدارس کے اندر کوئی رینجرز کا پہرا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک فیشن بن گیا، ایک کلچر بن گیا مدرسوں کو برا بھلا کہنے کا، علماء کو برا بھلا کہنے کا، تو وہ سلسلہ جو کہ چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفتوں کا، تو جو لوگ اس دین کے حامل ہوتے ہیں ان کے اوپر مخالفتوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اب تبلیغی جماعت ہے ہماری، ماشاءاللہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا کام ہے، کتنے لاکھوں انسانوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا اس تبلیغی جماعت کے ذریعے سے، لیکن لوگ ہیں کہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں مخالفت کا، کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے مخالفت کا، کوئی گناہ ان کے سر ہو یا نہ ہو لیکن انہیں دھرنا انہی کے سر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، بس یہ دشمنی اور کیا دشمنی۔ یہاں پر بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک کتاب دی، لوگوں نے اس کتاب کی تکذیب کی، موسیٰ علیہ السلام کو ستایا،
آپ یقین رکھیں کہ یہ سب چیزیں بھی آپ کو پیش آئیں گی، اور آپ کو پیش آئیں گی، آپ کے ماننے والے جو آپ کے دین کے حاملین چلتے رہیں گے قیامت تک، ان کو بھی پیش آتی رہیں گی، بے شک ویسی نہ آئیں لیکن آئیں گی باہر، اور آ رہی ہیں۔ اس کو فرماتے، یہ اس آیت کی تشریح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، آپ شک نہ کیجئے ان سے ملنے کا، وجعلناہ، اور ہم نے اس کتاب توریت کو، اور ایک روایت کے قرآن کریم کو فرمایا کہ اور ہم نے اس کتاب توریت کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ وجعلنا منہم ائمہ، فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اندر دین کے پیشوا بنائے، بنی اسرائیل کے اندر ہم نے امام بنائے، رہنما بنائے دین کے، یہدون بامرنا، وہ ہمارے احکامات کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں ہم نے ایسے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے احکامات کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی ہدایت دو طریقوں سے ہوتی تھی، یعنی وہ جو رہنما بنے ہیں وہ دو شرطوں کے ساتھ رہنما بنے۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے اوپر پابندی سے عمل کرنا اور راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ دیکھیں، ایک ہوتا صبر علی المصیبت اور ایک ہوتا صبر علی الطاعت۔ صبر علی المصیبت تو یہ ہوتا ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کسی کے ہاں کوئی تکلیف پیش آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی پریشانی پیش آ گئی، اس کو برداشت کرنا، یہ ایک صبر ہے۔ کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا، بیماری ہو گئی، کوئی مالی نقصان خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں پیش آ گیا، اب وہ صبر کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن کوئی واویلا نہیں کرتا، کوئی شکوہ نہیں کرتا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک صبر علی الطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات کے اوپر پابندی سے عمل کرنا۔ کسی کام کو کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، اور کسی کام کو نہ کرنا ہے، حکم ہے کہ نہ کرو۔ بات سمجھ میں رہی ہے؟ جوا مت کھیلو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، گانے مت سنو، موسیقی مت سنو، نامحرموں پر نظر مت ڈالو، عفت اختیار کرو، پاک دامنی اختیار کرو۔ ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے۔ کسی کام کو کرنے کا حکم ہے، کسی کام کو نہ کرنے کا حکم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو جس کام کی جو حکم ہے شریعت کا اس کو پورا کرنے کا نام یہ صبر علی الطاعت۔ اب ہمیں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، نیند آ رہی ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، اب گھڑی دیکھی، بالکل ہلنے کی ہمت نہیں فجر کے وقت، لیکن انسان کہتا ہے اچھا بھائی یہ بھی تو نماز کا تو وقت ہے، اٹھنا تو ہے۔ اب بڑی مشکل سے اٹھے گا، وضو کرے گا، چلا جا نہیں رہا، مسجد آئے گا، نماز پڑھے گا، یہ صبر ہے، کوئی معمولی صبر تو نہیں ہے۔ رمضان گزرے، اب گزر رہے ہیں گرمیوں کے رمضان، شدید پیاس کا زمانہ، لائٹوں کی بھی آنکھ مچولی، اب ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں گرمی کی شدت سے، لیکن ایک انسان کا عزم ہے کہ نہیں روزہ تو رکھنا، وہ رکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ کسی گناہ کو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، مواقع بھی ہیں اس کے پاس گناہ کو کرنے کے، صرف ایک اللہ کا ڈر ہے جس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اور کوئی اس کی رکاوٹ نہیں، صرف اللہ کا ڈر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ تو اس کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت کا پیشوا عطا فرمانے کے دو سبب ذکر کیے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ وجعلنا منہم ائمہ، ہم نے بنی اسرائیل میں پیشوا بنائے، امام بنائے جو ہمارے احکامات کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سبب ذکر کیے، اول صبر کرنا، دوسرے اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر یقین رکھنا۔ ایک صبر کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر یقین رکھنا۔
صبر کا مفہوم بہت عام ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے. اس کے لفظی معنی آتے ہیں باندھنے کے. صبر کے لفظی معنی آتے ہیں باندھنا اور ثابت رہنا. اس جگہ صبر سے مراد ہے اللہ تعالی کے احکامات کے اوپر ثابت قدم رہنا. یہ صبر ہے. بیویوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو پردہ کروانا، خود بھی پردہ کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کا فرض ہے تو حج ادا کرنا، منکرات سے بچنا، 10 وسائل ہیں. لیکن انسان کہتا ہے نہیں، میں اللہ کے حکم کی پابندی کروں گا. یہ سب صبر ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، مکروہ قرار دیا، ان سے اپنا آپ کو روکنا، تمام احکامات شریعت کی پابندی کرنے کا نام صبر ہے. آسان لفظوں میں آپ یوں تعبیر کیجیے. ہم تو اردو کے اندر صبر کہتے ہیں کسی مصیبت کے اوپر، کہتے ہیں بھائی ذرا تم تسلی رکھو، رو دو مت، ذرا آسان رکھو، ہم اس کو صبر کہتے ہیں. یہ صبر کا بڑا چھوٹا مفہوم ہے. صبر کا مفہوم کیا ہے؟ پورے احکامات الہیہ کے اوپر عمل کرنا، پوری شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، یہ صبر ہے. اور یہ عملی طور پر بڑا ہی مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں نا ولی اللہ بڑا نیک آدمی ہے صاحب. ہم لوگ نیک آدمی کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں پہنچا ہوا انسان وہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کی بات بتا رہا ہے، جو غیب کی باتیں بتاتا ہے. کسی کے پاس آپ گئے، بھائی وہ کہہ کے تمہارے ساتھ تو یہ ہوا تھا، ہم کہیں گے بھائی بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، دیکھو اس کو ساری باتیں پتا. یہ تو تماشے اللہ کے صحابہ کرام نے تماشے نہیں دکھائے. صحابہ کرام سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ امت میں سب سے نیک لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام. امت میں سب سے نیک لوگ صحابی ہیں. صحابہ کرام نے کبھی غیب کی باتیں بتا کر لوگوں کو متاثر نہیں کیا. انہوں نے تو متاثر کس سے کیا؟ اتباع سنت سے کیا. وہ تو متبع سنت تھے. آج ہمارے ہاں کسی فقیر کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کسی پامسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کسی نجومی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. نجومی بیٹھا ہوا اٹکل پچوں گھماتا رہتا ہے اور اس نے کچھ باتیں ادھر ادھر کی بتائیں، آپ نے کہا بھائی یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، یہ بڑا اللہ والا آدمی. یہ اللہ والا ہونے کی کون سا معیار مقرر کیا؟ کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے تو نہیں کیا. کسی صحابی کے بارے میں نہیں، آج تک نہیں ہم نے کہیں سنا کہ اس نے یہ باتیں بیٹھ کر کسی کو بتائی ہیں. کبھی نہیں سنا. ان صحابہ کرام کا تو سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ صبر کرتے تھے، یعنی پورے احکامات شریعت کی پابندی کرتے تھے. تو احکامات شریعت کی پابندی کرنا سب سے بڑا عملی کمال. عملی کمال کا مطلب کیا؟ مشکل کام عمل کرنا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کی کہ وہ جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہم نے پیشوا بنایا، ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کے اوپر یقین رکھتے تھے. اللہ کی آیات پر یقین کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی آیاتوں کو سمجھنا، سیکھنا، سمجھنا اور پھر اس کے اوپر یقین کرنا. یہ علمی کمال ہے. آسان کام تو نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم خود قرآن کریم پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، عربی زبان ان کی مادری زبان، انہوں نے سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں پڑھی. کتنے سال میں پڑھی؟ 8 سال میں. اب آپ مجھے بتائیے، لفظی ترجمہ تو آتا تھا کیونکہ قرآن پاک تو انہی کی زبان میں آیا تھا، عربی تو سیکھنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. 8 سال میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ میں کیا سیکھتے رہے؟ یہ سیکھتے رہے جو ہم نے پڑھا کہ اس کی آیات کا مفہوم، اس کے مطلب، اس کے معنی، اس کی چیزوں کو سیکھتے رہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، جس کے بارے میں آپ کہتے تھے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنے بڑے عقل مند انسان، قابل آدمی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر تم جنتی، 10 مبشرہ میں سے ایک فضیلت تھوڑی ہے حضرت عمر فاروق. یہ ہے علمی کمال. تو یہاں 2 کمالوں کا ذکر کیا بنی اسرائیل کے پیشواؤں کا. نمبر 1 یہ کہ وہ لوگ صبر سے کام لیتے تھے، یعنی پورے احکامات شریعت پر عمل کرتے تھے. نمبر 2 آیات الہیہ کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اس کا علم حاصل کرتے تھے اور اس کے اوپر یقین کرتے تھے کہ جو ہے سچ ہے. یہ 2 اصول بیان کیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے پیشواؤں کے لیے. اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنایا بنی اسرائیل کے لوگوں کو پیشوا کہ وہ ہمارے احکامات
کی ہدایت کرے لوگوں کو. شرط کیا بتائی؟ بشرط یہ کہ وہ صبر کرتے ہوں اور دوسرے نمبر پر ہماری آیات کا یقین رکھتے ہوں. یہاں پر عمل کو پہلے بیان کیا کہ عمل پہلے کرتے تھے اور دوسرے نمبر پر بیان کیا کہ علم حاصل کرتے تھے. اس میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ علم قابل اعتبار ہی نہیں جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو. محض علم حاصل کر لیا. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت بڑا تھا. شیطان بہت بڑا عالم تھا لیکن عاشق نہیں تھا، لیکن عمل کرنے والا نہیں تھا. علم تو بہت تھا شیطان کے پاس. ہمارے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان اتنا بڑا عالم ہے کہ ہر انسان کے پاس اسی کی فیلڈ کے راستے سے آ کر اس کو دھوکہ دیتا ہے. عالم ہے تو علم کے راستے سے اس کو دھوکہ دے گا، ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر کی لائن سے آ کر دھوکہ دے گا، انجینئر ہے تو انجینئر کی لائن سے آ کر دھوکہ دے گا. عالم تو اتنا بڑا ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں تھا. یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ صبروا کہہ کر عمل کو بیان کیا اور کانو بھی آیاتنا یقین کو بیان کر کے علم کو بیان کیا کہ وہ علم بھی سیکھتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. پتہ چلا کہ اصل چیز کیا ہے، پیشوا بننے کا اصول کیا ہے. اصول کیا ہے کہ علم اور عمل دونوں ہوں. اگر علم اور عمل دونوں نہیں ہوں گے وہ انسان کبھی رہنمائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کندن بنا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو بالکل ایک ایسا نگینہ بنا دیا تھا، ایک ایسا ہیرا بنا دیا تھا کہ جہاں جاتے تو روشنی بکھیرتے تھے، جدھر چلے جاتے تو روشنی بکھیرتے تھے. یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ میں کیا بھی کیا، عمل بھی کیا. پتہ چلا کہ علم بغیر عمل کے کوئی حیثیت رکھتا نہیں. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کا قول اس آیت کی تفسیر میں یوں نقل کیا کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ صبر اور یقین کے ساتھ انسان دین کی امامت حاصل کر لیتا ہے. بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، یعنی صبر اور یقین کے ذریعے سے کسی انسان کو امامت کا درجہ مل سکتا. یہ دو آیاتیں ہو گئی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا کہ ہم نے ان کو ائمہ بنایا، پیشوا بنایا بنی اسرائیل میں سے جو ہمارے ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو راستہ دکھلاتے تھے ہمارے احکامات کا. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین بھی رکھتے تھے. یعنی علم سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، آیات کا علم سیکھتے تھے اور اس کے اوپر یقین بھی کرتے تھے. بس اتنے ہی رہنے دیں، چند منٹ باقی رہ گئے مغرب میں. دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسز شہر بانو ہارون کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے. اسپتال میں داخل ہیں، وہ سب بیمار ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مکمل صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو یا اللہ شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. جیسے شہر بانو ہارون کی یہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. میری ایک عزیزہ ہے اہلیہ سعید اختر، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے.
سخت بیمار ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے دے، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما، ان کی تکلیفوں کو ختم فرما۔ اور جو لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو مکمل صحت تندرستی عافیت شفا عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی